اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداً دعوت اسلامی کی اہم مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ آخری روزے ہیں دل غمنا، مضطر جام ہے، حسرتا چل دیا رمضان ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والی نماز تراویح کے ختم قرآن کے مناظر۔ حسرتا چل دیا رمضان ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 27ویں شب کا سنتوں بھرا اجتماع۔ حسرتا چل دیا رمضان ہے۔ مختلف مقامات پر اعتکاف کے مناظر۔ حسرتا چل دیا رمضان ہے۔ مجلس رابطہ کے تحت مختلف مقامات پر شخصیات کے درمیان مدنی حلقوں کا سلسلہ۔ آخری روزے ہیں دل غمنا، مضطر جام ہے، حسرتا چل دیا رمضان ہے۔ اور اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے ہونے والے اعتکاف میں کثیر عاشقان رسول کے درمیان بعد نماز ظہر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں جو لکیریں ہیں ہم بعض باباؤں کو دکھاتے ہیں اور نجومیوں کو دکھاتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لکیر فلاں کام کے لیے ہے، یہ فلاں کام کے لیے، کیا ہمیں ان باباؤں اور نجومیوں کی باتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اور آپ ان ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں بتا دیجیے۔ باباؤں کو دکھانا ہی منع ہے، یقین تو بہت دور کی بات ہے۔ اس پر ابھی چند روز پہلے کچھ تفصیلات بیان ہوئی ہیں، تو نہ دکھائیں نہ باباؤں پر اعتماد کریں۔ نہ میں یہ دیکھتا ہوں، نہ مجھے اس کا علم ہے، نہ میں ان چکروں میں پڑتا ہوں، ہمارا کام نہیں ہے۔ تقدیر اچھی بری سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فطرے کے احکام سیکھنے کا کیا حکم ہے؟ کس کس پر فطرے کے احکام سیکھنا واجب ہے، فرض ہے، کیا ہوگا اس کا؟ یہ تو لگتا ہے کہ ہر مسلمان پر سیکھنا واجب ہو، تب تو پتہ چلے گا کہ واجب ہوا کیسے، پتہ ہی نہیں کہ واجب ہوگا کیسے اگر یہ سیکھے گا نہیں تو۔ واجب عین سمجھ میں آتا ہے اس کا ہونا، ہاں واجب عین ہر فرد پر واجب ہو، کس کو دینا ہے، اتنا دینا ہے، کب دینا ہے۔ یہ فیضان رمضان میں بھی یہ موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو صدقہ فطر واجب ہے۔ بعد نماز عصر مناجات افطار کا سلسلہ ہوا۔ نبی کا صدقہ
جبکہ بعد نماز مغرب سلسلہ اسلامی زندگی میں نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری مدد اللہ العالی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. یوں تو کسی بھی تاقرات میں شب قدر کا ہونا ممکن ہے، لیکن جس طرح کے اقوال ملتے ہیں ان اقوالوں سے یہ مستفاد شب قدر یہ 27ویں شب کو پائی گئی ہے. جو دن ہے اس کو بڑا دن کے طور پر منایا جائے گا. افطاری کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے کہ کچھ آزاد سی ہو گئی ہے قوم. یہاں شورا کی بارگاہ میں عرض ہے 27ویں شب کی برکت ہے تو ہر کوئی لوٹتا ہے، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو غفلت میں گزار دیتے ہیں. میں ان مدنی چینل کے تمام ناظرین سے مدنی انتظار کروں گا کہ آج کی رات فیضان مدینہ میں گزارے. میں آپ کو ایک مشورہ عرض کرتا ہوں. مبارکباد دیتے دیتے کل سے تراویح پڑھنے آنی ہے. آپ جماعت سے ملیے گا، آپ فجر کی نماز میں آئے، کیونکہ فجر کا رجحان بھی کم ہو جائے گا. فجر کا رجحان کم ہوگا، نمازوں کا رجحان کم ہوگا. یہ بھی دل جلانے والی بات ہے. وہ نا مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جھک در جھک آتے نمازی، ہو گیا کب نمازوں کا جذبہ. رمضان کے جانے کا یہ بھی ایک صدمہ ہوتا ہے کہ ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. میں مانتا ہوں سستیاں ہوتی ہیں، مگر آپ کوشش کریں کہ 27ویں ہو گئی، ہم چلے اپنے راستے پر. میرے رمضان کے ساتھ ایسا مت کرنا. اس کی برکتیں لینے کے لیے، اس سے مغفرت لینے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے دامن سے چپٹے رہنا. اور جب یہ جانے لگے تب بھی دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کہ میں یہ جا رہا ہے. تو آپ تراویح میں جانا نا تو نیکی کی دعوت دینا. دیکھو بھائی نماز پڑھنے آنا ہے، ہماری مسجدیں خالی نہیں ہونی چاہیے، مسجدیں ویران نہیں ہونی چاہیے. اس کو آباد رکھنا. ہم نے پورا رمضان غفلت میں گزار دیا اور آج اس کی 27ویں شب آ گئی. اسلامی بہنیں بھی اب آزاد مت ہو جانا، بازاروں کا رخ مت کر لینا. اور خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. فیضان رمضان ہے معاف فرض لو کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پے سلطان انبیاء یا رب. نیز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والی نماز تراویح کے ختم قرآن کے موقع پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور کثیر عاشقان رسول نے نماز تراویح ادا فرمائی. یہ ختم قرآن ہمیں ماہ رمضان کی رخصتی کا پتہ بھی دیتا ہے کہ اب ماہ رمضان گیا. مسجدوں کی رونقیں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جھوک در جھوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ. الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا. کیا میری زندگی کا بھروسہ. الوداع الوداع ماہ رمضان. اس سیاہی میں دل کٹے ہیں، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں. اس سیاہی میں دل کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا. الوداع الوداع
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ان مقبول تراویحوں کا صدقہ جنہیں تو نے قبول فرمایا ہمارے یہاں کی تراویح بھی قبول فرما. آمین. سب مسلمانوں کی تراویح قبول فرما. آمین. الہ العالمین جہنم سے ایسا آزاد کر دے، ایسا آزاد کر دے، ایسا آزاد کر دے کہ دوبارہ ہم جہنم میں جانے والا کام ہی نہ کریں. صرف اور صرف تیری رضا اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے کام کریں. الہ العالمین عالم اسلام پر رحم و کرم فرما. دنیا جہان کے مسلمانوں کی مغفرت فرما. ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. جبکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 27ویں شب کے ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں نگران شورا نے سنتوں بھرا بیان فرمایا. مغفرت کے پروانے تقسیم پر تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یوں تو قیامت کا روز 50,000 سال کا ہے، مگر اس میں ایک مرحلہ ایسا بھی ہوگا کہ 40 سال تک لوگوں کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی رہیں گی. وہ فیصلے کے منتظر ہوں گے. جن خوش بختوں کا ایمان پر خاتمہ ہوگا وہ بالآخر نجات پا جائیں گے، اور جس کا ایمان برباد ہو گیا وہ بغیر توبہ کے مر گیا، اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں ہے. ہر ایک کو ڈرنا ضروری ہے کہ نہ معلوم میرا کیا بنے گا جب میری آنکھیں چھت پر لگی ہوئی ہوگی اور میری روح نکالی جا رہی ہوگی. اس سے میرا کیا علم ہوگا. 50,000 سال کا وہ دن، نہ جانے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا. اے بندہ نہ تو ذرا غور تو کر. جب تو پل صراط اور اس کی باریکی کو دیکھے گا تو کس قدر گھبرائے گا. نیچے سے جہنم کا جوش و خروش سنائی دے گا. آگ کے بلند شعلوں کی چیخ و پکار تیرے کانوں سے ٹکرائے گی. تو سوچ تو صحیح اس وقت تجھ پر کس قدر دہشت طاری ہوگی. مگر تجھے پل صراط پر چلنا ہی پڑے گا. اس وقت تیری حسرت بڑی چیخ و پکار پر کچھ اس طرح پر ہوگی. میں اس دن سے ڈرتا تھا. ہائے 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 کاش میں اپنی آخرت کے لیے آخر کچھ نیکی آگے بھیجتا. ہمیں رب کریم اپنے کرم سے مغفرت کی بھیک عطا کر دے. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا. اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں. بد سے بدتر ہوں بگڑا ہوا ہوں. ہمیں بھی جہنم کی آگ سے آزادی والوں میں شمار کر لے مولا. کسی کی دعا تیری بارگاہ میں قبول ہوگی، کسی کی آمین تو تجھے اچھی لگتی ہوگی. تجھے تیرے مقبول بندوں کا واسطہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے. میرا حضرت سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان شریف کے ختم ہوتے ہی جس دن چاند نظر آتا ہے عید کا تو لوگ سڑکوں پہ غیر اخلاقی سرگرمیاں شروع ہو جاتے ہیں، جس یہ چاند رات بنانے کا سلسلہ ہے. کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ جو ظاہر ہے کہ چاند رات کو گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ تو گناہ ہی ہے، چاہے چاند رات کو کریں چاہے آج کریں جب بھی کریں. البتہ ایک تعداد ہے کہ چاند رات کو بہت کچھ بے باک سی ہو جاتی ہے. نیز ذکر اللہ عز و جل اور رکت انگیز دعا کا بھی سلسلہ ہوا. آئیے اسے بھی ملاحظہ کرتے ہیں. اللہ ہو 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 اللہ ہو.
وقت بھول جانا وداع الوداع ماہ رمضان درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق ہے رمضان کوئی دم کا تو اب مہمان ہے ہر مسلمان اب جدائی سے تیری بے جان ہے چاچا ہے تو اے ماہ رمضان السلام کاش پھر لاوے تجھے دنیا میں جب رب الانام ہم بے صبروں نا شکروں نا قدروں نے جو کیا مگر تیری رحمت کے خزانے تو ختم نہیں ہوئے ہماری غفلتوں ہماری معصیتوں نے تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تیری مغفرتوں کے خزانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تیری جنت میں کوئی تنگی نہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جن جن کو تو نے ماہ رمضان میں جنتی بنا دیا ہے مغفرت فرما دی ہے جہنم سے آزادی کے پروانے دے دیے ہیں ان کے صدقے میں کوئی جنت کا کونا مجھے بھی مل جائے جو آج میرے ساتھ دعاؤں میں شریک ہے انہیں بھی مل جائے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں بلا حساب گو جنت میں داخلہ یا رب پڑوس خلد سرور کا ہو عطا ماہ رمضان کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈالتے تیری قسم سارا رمضان غفلت میں گزر گیا ہم نے کما کو کچھ کوششیں نہیں کی اے اللہ اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا لے روزہ داروں کے صدقے نبھا لے الہی کچھ بھی نہ کر سکے دیکھتے دیکھتے رمضان جانے پر تل گیا ہے اب تو بالکل ہی رخصت کی گھڑی ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں عفو جرم و قصور و خطا میرے مولا تو خیرات دے سلسلہ فیضان سحری کے دوران نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے دنیا میں آنے والا جو بچہ ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے ٹھیک صحیح بیسیکلی اس کے ماں باپ اسے عیسائی بناتے ہیں اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں اس کو صحبت ملی ہے اس ماں باپ کی جن کا مذہب
یا تو عیسائی ہے یا یہودی ہے. اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. ہمارے ماں باپ سنی مسلمان تھے اللہ کی رحمت سے. یہ ہر ایک کو سمجھنا چاہیے جس گیدرنگ میں برے عقائد اور برے اعمال والے لوگ ہوں اس گیدرنگ کو چھوڑ دینا چاہیے یہ سوچ کر کہ یار مجھے کیا ہوگا, میں تو پکا ہوں. پکا کوئی بھی نہیں ہوتا, یہ کہنا ہی آپ کے کچے پن کی علامت ہے کہ آپ خود کو پکا سمجھ رہے ہیں. حاجی صاحب سے میرا سوال ہے, میری عید کو شادی ہے تو میرے سسرال والے بول رہے ہیں کہ مہندی لگانے آئیں گے, تو میں نے بولا بھائی میرے باپا منع کرتے تو آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیں تو میرے سسرال والے سننے ہوں گے. بھائی شادی ہوئی نہیں ہے کیوں داؤ پہ لگتے ہو, اور بولتے بھی ہو کہ میرے سسرال والے مجھے سن رہے ہوں گے تو ان کو سمجھاؤ. ہاں بھائی میرے اس میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی کے سسرالیوں مان جاؤ, مرد کو مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے. شادی بیاہ کے اس طرح کے کسی بھی موقع پر مت لگائیے. یہ بیچارہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے, اس کی مدد کریں. یاد رکھیے خوشی ہو, غم ہو, کاروبار ہو, نوکری ہو, کوئی بھی ایسے معاملات ہے نا, کہیں بھی سب نہیں چلتا, ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے. جبکہ معتکفین, عاشقان رسول و دیگر اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری کی سعادت حاصل کی. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے, ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. فیضان رمضان ہے یہ, فیضان رمضان, فیضان رمضان ہے یہ. حب محبت جہاں مانے شہرت عزت واہ واہ, تو حب جہاں مانے اپنی یعنی شہرت ہو, اس سے محبت, شہرت اور عزت سے محبت, یہ حب جہاں. اور یہ بہت سارے یعنی خرابات کا یہ مجموعہ ہے. جو سمجھ لیجیے کہ حب جاہ کی وجہ سے آدمی بہت ساری برائیوں میں جا پڑتا ہے, ریاکاریوں میں بھی اسی سے وہ مبتلا ہو جاتا ہے اکثر. اور یہ ایسا مرض ہے کہ شاید ہی اس سے کوئی بچہ ہوا ہو. عموماً وہ سب کو یعنی کہ نمایاں ہونے کی خواہش ہوتی ہے, نمایاں ہوں, مجھے چار آدمی دیکھیں, میری عزت کریں, میری واہ واہ کریں, میری مشہوری ہو, یہ عموماً ہوتا ہے. تو یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے بس نقصانات بہت ہوتے ہیں. کہ حدیث پاک میں ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کی ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں بچاتے جتنی تباہی حب جاہ و مال کسی مسلمان کے دین میں مچاتے ہیں. دنیا کی محبت, مال کی محبت اور شہرت کی محبت, یہ دین کے لیے تباہ کن. ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ, رہاب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ, مسرت ہی مسرت اور خوشی تھی, خوشی جسے دم دم. آئیے اب آپ کو دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر ہونے والے اعتکاف میں سے چند کے مناظر دکھاتے ہیں. فیضان رمضان ہے یہ, فیضان رمضان, فیضان رمضان ہے یہ, فیضان رمضان.
ये फैज़ान रमज़ान, फैज़ान रमज़ान है ये फैज़ान रमज़ान। दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ इस्लामाबाद में G11 फैज़ान मदीना में मुतकिफ़ की हैसियत से हाजिर हूँ। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हज के बाद ये मेरे ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हात थे और इसमें हमने अपने आप को चेंज करने का जो एक सिलसिला है वो मैंने यहाँ पर पाया है। माशाल्लाह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसमें नमाज का प्रैक्टिकल पढ़ने का तरीका, जो असल इसमें फ़राइज़ हैं, शराइत हैं, जो हुकूक़ हैं, वो सिखाए गए और मुझे बहुत खुशी हुई है। फैज़ान मदीना में इत्तिकाफ़ में कर रहा हूँ, इधर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, हमें बहुत दुआएं सीखने को मिलती हैं। मजलिस राब्ता के तहत मुख्तलिफ मकामात पर शख्सियात के दरमियान मदनी हलकों का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने नेकी की दावत देते हुए इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाए। आइए इसके मनाजिर मुलाहिजा करते हैं। من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم۔ اللہ کے کرم سے ہم نے ماہ رمضان پایا، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا وہ جدا ہو گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا وہ بھی جدا ہو گیا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا وہ بھی اب ہم سے چند دنوں کے بعد جدا ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص مہمان ہے جو ہمارے لیے مغفرتوں کے ساتھ بخشش، رحمتوں کا پیغام لے کر آتا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور ہم نے یہاں آج جو مدنی حلقہ افطار کا جو لگایا تو اس کا ایک روحانی سکون ہوا، بیان تھا وہ ہم نے سنا، نعت خوانی ہوئی، ایک پر اثر جو ہے ماشاءاللہ دعا ہوئی، اور جہاں تک دعوت اسلامی کے پیغام کا تعلق ہے تو ماشاءاللہ ہم جو ہے وہ خود اس مسلک سے وابستہ ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اس دور میں مدنی چینل اور دعوت اسلامی نے جو خدمات پاکستان کی سطح پر نہیں بلکہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمیں جو بھی لوگ اگر ملتے ہیں، میرا اتفاق اس دن ہانگ کانگ کے ایک فیملی سے ہوا، میرا اتفاق جو ہے اس دن ایک کینیڈا کی فیملی سے ہوا، اور بڑی خوشی ہوئی کہ جب انہوں نے بتایا کہ دعوت اسلامی نے وہاں اپنے جو ہے وہ مکتب اور مدرسے اور مدارس بنائے ہیں، تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ ایک پیغام جو ہے رب العزت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، وہ دنیا میں عام ہو رہا ہے۔ امیر اہل سنت صاحب کی شخصیت پہ کوئی روشنی ڈالوں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سورج کو چراغ دکھانا، وہ ماشاءاللہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اور اپنی شخصیت سے اس دنیا کے نقشے میں ایسے چھا چکے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی بھی ثانی نہیں۔ مدنی چینل کھولتے ہیں اور ہماری دل جو ہے وہ اطمینان میں آ جاتے ہیں، اور ہم ایسی ٹاپکس پہ ایسی دعائیں، ایسے نعتیں ماشاءاللہ اور جو ہے حمد اللہ تعالیٰ کی بیان ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی تھی، اور اللہ پاک اس چینل کو، دعوت اسلامی کو، اور خصوصاً بالخصوص امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ کو اللہ صحت دے، ان کی عمر دراز کرے اور ان کو ہمت دے کہ وہ اس قافلے کو جو ہے وہ لے کے آگے بڑھیں۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔